السلام علیکم۔ جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی پہلی سٹوری میں بتایا تھا، میرے ساتھ 2 بار واقعات ہوئے، اور 2 بار تو نہیں ہے، 3 بار واقعات ہوئے تھے، اور یہ جو تیسرا واقعہ ہے یہ میں خود اس وقت سمجھ نہیں پایا تھا یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ۔ تو میں آج آپ سے اپنا وہ واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ میں اپنے ماموں کے گھر پہ تھا، اور وہاں سے میں اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ میرے ماموں کا گھر لاڈی میں ہے۔ میں وہاں سے مغرب کی نماز پڑھ کے بیگم اور اپنی بیٹی کو لے کے موٹر سائیکل کے اوپر نکلا ہوں، اور جب ہم وہاں سے جانے لگے تو بیچ میں ایک جگہ آتی ہے لاڈی 6 کے بعد، جو بسم اللہ چورنگی کہلاتی ہے۔ وہاں پر کچھ پانی پڑا ہوا تھا، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے جیسے کہیں پہ بھی تھوڑا سا بھی اگر کوئی روڈ ٹوٹ جائے یا کوئی گاڑی خراب ہو جائے، کہیں اس طرح سے پانی پڑا ہو تو ٹریفک کافی جیم ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پہ اس وقت ٹریفک جیم تھا، تو مجھے جب میں وہاں سے گزرنے لگا تو مجھے خیال آیا کہ یار یہاں پہ گندا پانی بھی ہے، اور میں موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوں، یہ پانی کی چھینٹیں پڑیں گی تو میرے کپڑے بھی خراب ہوں گے، تو میں ایک کام کرتا ہوں، یہاں گلی میں سے چلا جاتا ہوں۔ یہ سوچتے ہوئے میں اس گلی میں مڑا ہوں، اور گلی میں سے میں آگے سیدھے نکلا ہوں۔ آگے کرنگی 6 کا اسٹاپ لگتا ہے۔ جب میں کرنگی 6 کے اسٹاپ پہ پہنچا ہوں تو اس سے آگے کرنگی 5 نمبر کا اسٹاپ ہے، جو ایک ہب ہے ایک طرح سے ٹریفک کا۔ وہاں پہ چاروں طرف سے ٹریفک آتی ہے اور وہ بہت زیادہ جیم ہوتا ہے۔ تو یہی سوچتے ہوئے میں کرنگی 6 کو بھی ادھر گلیوں میں سے کراس کرتا ہوا نکل گیا کہ آگے جو ہے کرنگی 5 نمبر پہ میں نکل جاؤں گا، تاکہ وہاں جو ٹریفک ہے، جو اس سائڈ پہ روڈ بہت زیادہ جیم ہوتا ہے، تو میں اس کو بھی کراس کر دوں تاکہ میں ایزیلی وہاں سے نکل سکوں۔ جب کرنگی 5 نمبر پہ پہنچا، اور پہنچنے کے بعد میں نے اس روڈ کو کراس کیا، روڈ کو کراس کرنے کے بعد مجھے یاد نہیں میرے ساتھ ہوا کیا، میں نے 2 سے 3 منٹ وہاں سے موٹر سائیکل چلائی ہوگی کہ میں نے آگے دیکھا کہ بالکل ایک جگہ ویران سی جگہ ہے، اور وہاں پہ آگے مجھے جھاڑیاں نظر آ رہی ہیں، اور میں یہ سوچتا ہوا جا رہا ہوں کہ میں ان جھاڑیوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ہوگا، میں وہاں سے نکل جاؤں گا۔ اتنے میں میری بیٹی نے بولا، بابا ہم کہاں آ گئے؟ جیسے اس نے بولا ہے تو میرے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے کہ بیٹا درود شریف پڑھو۔ اور یہ بولتے ہی میں نے وہاں سے موٹر سائیکل جو ہے اپنی یو ٹرن لیے، اور خود میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، اور آیت الکرسی پڑھی تھی میں نے کہ تھوڑا سا آگے جو ہے مجھے ایک آدمی بیٹھا ہوا نظر آیا۔ وہ آدمی کوئی بہت زیادہ ضعیف آدمی نہیں تھا، اس کے سفید بال ضرور تھے لیکن صحیح بندہ تھا، 50 سال عمر ہوگی لیکن بال اس کے سفید تھے، کوئی ضعیف کوئی بزرگ نہیں تھا۔ وہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، بابا مجھے کرنگی 5 نمبر جانا ہے۔ جب میں نے اس سے یہ بات کی تو اس نے کہا کہ کرنگی 5 نمبر تو وہ دور ہے۔ جب اس نے اس طرح سے الفاظ استعمال کیے تو پھر مجھے حیرت ہوئی اور تعجب ہوا کہ کرنگی 5 نمبر یعنی اتنا دور ہے، میں کتنی دور آ گیا ہوں جو یہ مجھ سے اس طرح سے کہہ رہے کہ اتنی دور ہے۔ خیر اس سے پہلے ایک اسٹاپ پڑتا ہے کرنگی 2.5 نمبر کا۔ پھر میں نے ان صاحب سے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ کرنگی 2.5 نمبر کا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، بیٹا یہ بھی یہاں سے دور ہے۔ پھر میں نے ان سے راستہ پوچھا، میں نے کہا مجھے بتائیں یہ راستہ یعنی یہاں سے کس طرح سے میں یہاں کرنگی 5 نمبر یا کرنگی 2.5 نمبر جا سکتا ہوں۔ انہوں نے مجھے راستہ سمجھایا، اور میں وہاں سے آگے اپنے گھر کی یعنی جو انہوں نے راستہ بتایا اس راستے کو فالو کرنے لگا۔ تھوڑا آگے گیا ہوں تو مجھے ایک چوڑی گلی نظر آئی، اور میں اس دوران جو ہے میں درود شریف اور آیت الکرسی تو میں نے پڑھ لی تھی۔ درود شریف میں مسلسل پڑھ رہا تھا، میری بیٹی بھی درود شریف پڑھ رہی تھی۔ میری بیگم سے کوئی اس موضوع پہ بات نہیں ہوئی، لیکن بعد میں گھر جا کے جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ بھی جب انہوں نے سارا معاملہ دیکھا تو درود شریف اور آیت الکرسی انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دی تھی۔ خیر اب میں تھوڑا سا آگے گیا، وہ جو چوڑا روڈ نظر آیا، میں نے کہا میں یہاں سے جاتا ہوں اور یہاں سے جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہاں سے میں روڈ پہ ٹرن ہوا، آگے ہی مجھے 2 لڑکے کھڑے ہوئے نظر آئے، اور ایسے ہی لگ رہا تھا کہ ایک کا گھر ہے اور دوسرا اس سے ملنے آیا ہوا ہے۔ میں نے وہاں پہ جا کے ان سے پوچھا کہ بھائی مجھے اس طرح جانا ہے کرنگی 2.5 نمبر۔ تو انہوں نے مجھے بتایا، آپ یہاں جس راستے پہ آپ جا رہے ہیں یہ راستہ تو وہاں پر جاتا ہے، لیکن یہ راستہ بہت زیادہ خراب ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کو کہیں جا کے موٹر سائیکل سے اتر کے بھی آپ کو جانا پڑے۔ تو میں نے خیر پھر بھی رسک لیا، میں نے کہا ٹھیک ہے، اور باقی اس نے جو دوسرا راستہ وہی بتایا جو مجھے پہلے جو صاحب ملے تھے انہوں نے بتایا تھا۔ خیر میں نے اس راستے کو فالو کیا، اور جو میں نے خود چنا تھا، اور وہاں سے وہی ہوا کہ میں آگے گیا ہوں تو مجھے واقعی ایسا محسوس ہوا کہ مجھے شاید موٹر سائیکل سے اترنا پڑے۔ لیکن جس راستے کو میں نے 2 سے 3 منٹ میں کراس کیا تھا، واپس اس راستے پہ مجھے جانے کے لیے مجھے 20 سے 25 منٹ لگ گئے۔
اور پھر میں جب وہاں سے نکل کے گھر گیا اور میں نے گھر جا کے سارا واقعہ اپنے گھر والوں کو بتایا تو میری والدہ نے کہا کہ یہ تمہارے پیچھے کوئی مت کٹا لگ گیا تھا. اب یہ مت کٹا جو ہوتا ہے اس چیز کا نام تو میں نے پہلی بار سنا ہے, یہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ مجھے شروع سے ہی جو ہے یہ بھوتوں چڑیلوں کی کہانیاں سننے کا اور اس قسم کی موویز دیکھنے کا یا کسی ایسی لوکیشن پہ جانے کا مجھے شروع سے ہی شوق تھا, بچپن سے ہی. تو پاکستان کا ایک سب سے پہلا گھوسٹ ہنٹنگ کا جو پروگرام ہے وہ کیا ہے, وہ میں کافی دیکھا ہے میں نے, اور یوں سمجھ لیں میں بہت بڑا فالوور تھا اس کا, اور شروع کے 100-150 ایپیسوڈ میں نے اس کے دیکھے ہوں گے ایک سے لے کر. بعد میں نے دیکھنا چھوڑ دیا تھا اس پروگرام کو. تو اس پروگرام میں بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کے اندر یہ وہ کیا ہے کہ ٹیم جو سجاد سلیم ہے یہ اپنا یہ سوراب گوٹ کی طرف کوئی مزار تھا یا کوئی وہ جگہ لوکیشن تھی ایک, یہ وہاں پہ جانے کے لیے نکلے تھے, اور یہ بتاتے ہیں کہ کافی پہلے سے یہ نکلے ہوئے تھے اور اس جگہ پہ جانے کی کوشش کر رہے تھے دن میں, تاکہ دن میں جا کے پہلے اس لوکیشن کو جو ہے ریکارڈ کریں اور رات میں جا کے انویسٹیگیٹ کریں, لیکن وہ اس جگہ پہ نہیں پہنچ پائے. جب میں نے بعد میں اس پروگرام کو دیکھا تو پھر مجھے یاد آیا کہ یہ جو میرے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا اس میں اور اس میں بہت زیادہ سملیرٹی ہے. وہ وہاں پہنچ نہیں پا رہے تھے اور انہوں نے مجھے کہیں ایسی جگہ پہ خطرناک جگہ پر پہنچا دیا تھا. یہ میں آپ کو اپنے ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے رہا ہوں, اور یہ جو میں نے ویڈیو ہے ان کی نکال کے رکھی ہے یہ بھی آپ دیکھیں اور مجھے بتائیے گا کہ یہ کیا تھا. اس جگہ پہ اول تو ہم دن میں پہنچنا تھا ہم نے, ابھی ہمیں جگہ نظر آ رہی ہے دور سے لیکن اس تک پہنچنے کا کبھی ہم وہاں چلے جاتے کبھی وہاں چلے جاتے, رستہ بھٹک جاتے. ہم پہنچے مغرب کے بعد. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کبھی بھی اگر آپ کسی روڈ سے گزر رہے ہیں اور کتنا ہی ٹریفک جام ہو, آپ کبھی بھی کسی گلی میں نہیں گزریں گے انٹل انلیس کہ آپ وہاں کے رہائشی نہ ہو, کیونکہ آپ اگر وہاں کے رہائشی ہوں گے اور تو آپ کو پتا ہوگا کہ گلی میں اگر میں جا رہا ہوں تو یہ راستہ کہاں سے جا کے کہاں پہ نکلے گا. تو ایسے ہی میرے ساتھ بھی تھا کہ مجھے وہاں کی گلیوں کا اور جگہوں کا بہت اچھی طرح سے اندازہ تھا, اسی لیے میں اس گلی میں ٹرن ہوا تھا. اور اس واقعے کے دوسرے دن میں نے دوبارہ سے کوشش کی کہ جب میں اس ایریا اور اس علاقے کے بارے میں اتنی اچھی طرح سے واقفیت رکھتا ہوں اور میں کیسے اس جگہ پر چلا گیا, میں نے پھر فیصلہ کیا کہ میں دوبارہ سے جو ہے اس جگہ پر جاؤں گا. لیکن پھر میرے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہوئے اور جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا. میں نے جانے کی کوشش کی لیکن میں جا نہیں سکا. اگر یہ میرا واقعہ آپ لوگوں کو پسند آیا تو پلیز میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.